نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ 28 رمضان اور 28 رمضان کی رات آنے والی شب قدر اور 29 رمضان کا ہے، اور اگر اللہ پاک 30واں رمضان نصیب میں کرے تو اس دن بھی آپ یہ وظیفہ کریں۔ پیارے سننے والوں، میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ جو اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں نا، یہ بندہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، کسی دن کے ساتھ کوئی مخصوص ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگوں کی بتائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ایسی، جن کے کرنے سے تجربات سے ثابت ہوتا ہے، علماء کرام کی بتائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ فلاں دن ہے۔ جیسے مثال میں دیتا ہوں، حج ہے، دیکھیں ایک مخصوص تاریخ کوئی ہو سکتا ہے، بندہ کہے پورا سال بندہ کر لے تو پھر کیسے ممکن ہے؟ رمضان شریف ہے، شب برات ہے جو کہ 14 اور 15 شعبان کو آتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح آج بھی میں آپ کو یہ بڑی بابرکت اور زبردست جو آخری لمحات چل رہے ہیں رمضان شریف کے، اس کے لیے میں آپ کو 2 نوافل بتانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ایک تسبیح ہوگی۔ دوستو یہ آپ کیجئے گا اور دعا ساتھ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی تقدیر، آپ کا نصیب اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ دوستو یہ جاتے لمحات ہیں۔ دوستو اللہ پاک جب رمضان شریف کو اس دنیا میں ہم پر بھیجتا ہے، تو جب یہ رمضان جا رہا ہوتا ہے تو بڑے بڑے تحائف، بڑے تحفے، بڑی خوشیاں دے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں مومن کو 2 خوشیاں دیتا ہوں، ایک خوشی اس وقت جب افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور ایک خوشی جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اور اسی طرح جو عید الفطر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہم سب پر۔ تو دوستو بات زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے تو ہمیں بھی تو پھر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے دوستو آپ 28 رمضان، یا اگر آپ 29 اور 28 کی درمیانی رات جو کہ شب قدر ہوتی ہے، یہ چانس ہوتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے، اس میں یہ عمل کر لیں تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ اور اگر 29ویں روزے بھی کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جاتے لمحات ہیں۔ دوستو پھر کس کے نصیب میں کیا ہوگا یہ کون جانے، ہائے ہائے۔ تو اگر 30واں روزہ نصیب ہو جائے تو پھر تو مالک کائنات کی ہم پر بڑا احسان۔ تو ان ٹائم میں یہ جو آخری لمحات ہیں، ان میں میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو ایسے بدل دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی کرے، میری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی اچھی کرے۔ پیارے دوستو وظیفہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ دوستو آپ کیا کریں، کسی وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، 28 رمضان یا 29 رمضان کی جو رات ہے، 28 اور 29 کی درمیانی رات شب قدر، اس میں ملے کیا، اس میں آپ ٹائم نکالیں۔ اصل وظیفہ اسی رات کا ہے۔ 29 رمضان آپ کر لیں، اگر 30واں رمضان ہو تو 30ویں رمضان آپ کر لیں۔ تو دوستو آپ کریں کیا، آپ صرف 2 رکعت نفل ادا کریں، اور ہر جو آپ رکعت میں پڑھیں گے سورہ اخلاص آپ صرف 7 مرتبہ پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ جب ادا کر لیں، جب آپ سلام پھیریں، دوسرے سلام پر آپ سجدے میں چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد دوستو آپ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار آپ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ کریں، سجدے سے اٹھیں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ صرف درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کے یہ یقین ہے کہ اس کے بعد آپ جو مانگیں گے نا، میرا رب دے گا، میرا رب آپ کو انشاءاللہ ضرور دے گا۔
اور ایسا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ دوستو جاتے لمحات ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے گا دوستو، جاتے لمحات ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے گا دوستو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کامیاب کرے۔ جب یہ آپ عمل کریں گے نا، اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا کریں گے نا، پھر آپ نے دیکھ لینا کہ کیسی خوشیاں آپ کی طرف بھاگیں گی۔ عید پر ہی آپ کو انشاءاللہ محسوس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرم کر دیا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد اگلی ویڈیو میں اگر اللہ نے چاہا تو پھر آؤں گا، نہ چاہا تو جیسے اس کی رضا۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔